डॉक्टर के क्लिनिक में अली शाह मुझे लेकर गया था। वो एक गायनाकोलॉजिस्ट थी। जिस काम के लिए वो मुझे वहाँ लेकर गया था, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर से मेरे शौहर अली शाह की घूरी भी मुझ पर तेज हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। काश कि मैं शादी करती ही ना। पता नहीं ये शादी करनी क्यों इतनी ज़रूरी होती है। मैं तो अजाब में फंस चुकी थी। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद मेरी बारी आई थी। मैं उस वक्त गायब दिमाग से बैठी हुई थी जब मिसिस शाह की आवाज़ नर्स लगाने लगी। मेरा तो दिमाग अपनी गुज़िश्ता 6 माह की ज़िंदगी के गिर्द ही घूम रहा था। तीसरी बार जब उसने अनाउंस किया तो मर्दों की कुर्सियों से उठकर अली शाह मेरे पास आया। मेरा हाथ पकड़कर झंझोड़ दिया। कहने लगा, बहरी हो तुम? कब से वो तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम जा क्यों नहीं रही हो? मैं बुरी तरह से चौंकी थी। मैंने कहा, अच्छा आ गई मेरी बारी? कहने लगा, हाँ आ गई, चलो जाओ। मैं फौरन से खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं डॉक्टर के कमरे में जाती, अली ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे कान में सरगोशी करने लगा। देखो, सारी बात लेडी डॉक्टर को बताना, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है और इस मसले का जल्द अज जल्द हल निकालना, समझी ना? बड़ा सख्त लहजा था उसका। मैंने बहुत मुश्किल से ही अपना थूक निकला था। खुद को अंदर जाने के लिए तैयार किया। जैसे ही डॉक्टर के कमरे के पास पहुंची, नर्स मुझे बुरी तरह से घूर रही थी। कहने लगी, कितनी आवाज़ें दी मैंने आपको, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी जाए, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मरीजों का इंतज़ार कर सके। मैं जल्दी से कमरे में गई। सामने एक उधेड़ उम्र लेडी डॉक्टर गले में स्टेथोस्कोप लगाए बैठी थी। मैं उसके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कहने लगी, जी बीबी, क्या नाम है आपका? मैंने कहा, लाइबा शाह। कहने लगी, जी कहिए, क्या मसला है? मैंने कहा, वो एक्चुअली मेरी अभी शादी हुई है। कहने लगी, तो फिर? मैंने कहा, एक्चुअली मुझे डर लगता है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि लफ्ज़ों को तरतीब कैसे देना है, अपनी बात समझाऊं कैसे और कहूँ तो कहूँ क्या। अब मैं बार बार अपना गला साफ करने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे गले में बहुत सारी गिरहें पड़ गई हों। बात मेरी ज़ुबान पर ही नहीं आ रही थी। दिमाग में तरतीब दिए हुए सारे लफ्ज़ गुडमुड हो चुके थे। कहने लगी, बीबी जल्दी बताओ क्या मसला है, पीछे और भी मरीज औरतों की लाइनें लगी हुई हैं। मैंने कहा, मुझे अपने शौहर के पास जाने से डर लगता है। मैंने ये बात मिनमिनाते हुए कही थी। कहने लगी, मैं समझी नहीं। मैंने कहा, मुझे शौहर के करीब आने से डर लगता है। कहने लगी, कितने दिन हो गए शादी को? मैंने कहा, 6 माह। ये सुनकर डॉक्टर का चलता हुआ पेन रुका था। मुझे आंखें फाड़े देखने लगी। कहने लगी, होता क्या है तुम्हारे साथ, क्या तकलीफ होती है? पहले मैंने नफ़ी में सर हिलाया, फिर मैंने इस बात में सर हिलाया। उसके बाद जो वो मुझसे सवालात पूछने लगी, मैं गुमसुम उसे देखने लगी। उसने मुझे चंद मेडिसिन लिख कर दे दी, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी बातें भी कहीं जो कि सुनकर मेरा दिल और ज़्यादा खौफ के हिलकोरे मारने लगा। अभी तो बाहर मेरा शौहर बैठा डॉक्टर के जवाबात का मुंतज़िर था, बल्कि बड़ी बेताबी से मुंतज़िर था। मैं बाहर आई तो पहले हाथ के इशारे से मुझसे पूछने लगा कि डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने नज़रें ही बदल ली। मेरे हाथों में उस वक्त नमी उतरी हुई थी। दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़के जा रहा था। वो मेरे पास आया। कहने लगा, क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची मैंने उसके हाथ पर रख दी। मैंने कहा, ये मेडिसिन ले आना। मेडिसिन खाने से तुम नॉर्मल हो जाओगी? बड़ी बेबसी से उसने मुझसे पूछा था। उसने कहा, ठीक है, जाओ जाकर गाड़ी में बैठो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। मैं हॉस्पिटल से निकलकर बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद मेडिसिन लेकर अली शाह भी गाड़ी में आकर बैठ गया। हमारी शादी को 6 माह हो चुके थे, लेकिन मुझे अपने शौहर के करीब आने से बहुत डर लगता था। शायद इसकी वजह यह थी कि मेरी शादी कम उम्री में हुई थी, और दूसरा ये कि मैं अपने घर में छोटी थी। मुझसे छोटी बस एक ही बहन थी, लेकिन मुझ में लाउबालीपन और बचपना बहुत ज़्यादा था। इसलिए मेरा ध्यान अपने बड़ों की निस्बत छोटों के साथ खेलने को करता था, और शादी की बातों के मुतालिक मेरा कोई दिमाग नहीं था। लेकिन ऐसे हंसते खेलते कब मैं बड़ी हुई, कब तालीमी सिलसिला ख़त्म हुआ, कब मेरा रिश्ता आया, पता ही नहीं चला। अली शाह से मेरा रिश्ता भी तय हो गया। मैं बहुत लाउबाली किस्म की थी। मेरे जहन में शादी के मुतालिक बस इतना ही था कि अच्छे से फैंसी जोड़े पहनने पड़ेंगे, मेहमान दावत करेंगे और मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे नाज नखरे उठाए जाएंगे। बस इससे आगे मुझे कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इन बातों में दिलचस्पी ही नहीं ली थी। शादी की रात मेरी बहन ने बस मुझे इतना कहा था कि तुम्हारा शौहर तुम्हें कुछ भी कहे, तुम उससे इनकार मत करना। मैंने कहा, ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं उसे इनकार करती रहूं? रुखसती से पहले अपने भतीजे के सर पर 2 थप्पड़ लगाकर मैंने उसकी जेब में से सारी टॉफ़ियाँ और चॉकलेट्स निकाल के अपने पर्स में रख ली थी। मैंने कहा, तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि सारी चीज़ें तुम अपनी जेब में ठूंस कर भाग जाओ। ये मत समझना कि मेरी शादी हो गई है तो शादी की रात मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। हॉल में जाने से पहले मैंने उसकी अच्छी खबर ली थी। अपने भतीजे की सारी टॉफ़ियाँ चॉकलेट्स मैंने अपने छोटे से फैंसी पर्स में डाल ली थी, जो मुझे भाभी ने इसलिए पकड़ाया था कि अगर कोई सलामी में पैसे दे तो रख लेना।
بہرحال ہال میں بیٹھ کر میں نے شرمانے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ دیدے پھاڑے پھاڑے میں سب عورتوں کے فیشن دیکھ رہی تھی۔ 2-4 بار میری ماں نے مجھے گھرکا بھی تھا، کہنے لگی دلہن ہو، نظریں جھکا کے بیٹھی رہو۔ میں نے کہا ماں اپنی شادی تو مجھے انجوائے کرنے دے۔ بہرحال بارات آئی، نکاح ہوا اور پھر رخصتی بھی ہو گئی۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو میری نند نے ہی مجھے علی شاہ کے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں وہ داخل ہوا۔ میں نے اتنی دیر میں پرس میں سے ٹافی نکالی، منہ میں ڈالی تو مجھے لگا کہ ابھی اسے آنے میں وقت لگے گا، کیونکہ اکثر شادیوں میں دوست یار دلہے کو باہر روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا جب تک وہ نہیں آتا میں ٹافیاں کھا لیتی ہوں۔ میں نے 2 ٹافیاں اکٹھی منہ میں ڈالی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے علی شاہ کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب ایسی سچویشن میں میں تھوک بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی فٹافٹ منہ چلا کر کھا سکتی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ ان ٹافیوں کو ثابت اندر نگل جاؤں یا باہر اگل دوں۔ اسے دیکھ کر میں بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کافی سنجیدہ قسم کا انسان لگ رہا تھا۔ اپنی شیروانی اتاری، الماری کا پٹ کھول کر ہینگر نکال کر اپنی شیروانی بڑے سلیقے اور طریقے سے ہینگر پر لٹکا کر الماری کے اندر رکھ دی۔ پھر ایک گہری سانس لی، اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھولے، کہنے لگا ایک تو گرمی میں شادی کرنا بھی عذاب ہے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دونوں گالوں میں ٹافیاں پھنسا رکھی تھیں، اس لیے کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے تو ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی، لیکن پھر بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے دونوں گال کچھ پھولے پھولے سے تھے۔ کہنے لگا تمہارے منہ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، منہ میں ٹافیاں بھری ہوئی تھیں، اس لیے بول تو نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگا تمہارے منہ میں کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹافیاں۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے گلا پھاڑ کر بولا واٹ، تم ٹافی کھا رہی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنا پرس کھول کر اسے ٹافیاں اور چاکلیٹس دکھانے لگی۔ اس نے بڑے تعصب سے دیکھا، کہنے لگا نہیں تم ہی کھاؤ تو بہتر ہے، اور ذرا جلدی کھاؤ۔ سارے موڈ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اپنی شادی پر بھی کیا کوئی ٹافیاں کھاتا ہے؟ میں نے جلدی جلدی منہ چلا کر ٹافیاں ختم کی۔ اس نے میرا پرس پکڑا، اسے بند کیا اور سامنے ٹیبل پر رکھ دیا، پھر ایک گہری سانس لے کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس کے اندر سے ایک سونے کا بڑا خوبصورت کنگن نکالا اور میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بڑے پیار سے اس نے مجھے رونمائی کا وہ کنگن پہنایا تھا۔ کہنے لگا اسے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بڑی اشتیاق بھری نظروں سے اس کنگن کو دیکھ رہی تھی جب علی نے میری تعریف شروع کی۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے میرے قریب ہو کر میرے ماتھے پر لگا جھومر اتارتے ہوئے ایک گستاخی کی تو میری جان نکلی تھی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی اور اسے بھی پیچھے دھکا دیا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے لائبہ؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ حیران ہوا، کہنے لگا بیوی کے ساتھ تو سب کچھ جائز ہوتا ہے، تمہارے ساتھ بھی شرم کروں گا تو پھر یہ سب کس کے ساتھ کروں گا؟ میں جو شادی کے اس رشتے سے بہت کم ہی واقف تھی، فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بے حد نروس تھی۔ مجھے یوں کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ میرے مقابل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی، تم بہت بے شرم ہو۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو اپنا سر پکڑ کر مجھے دیکھنے لگا، پھر میرا ہاتھ پکڑا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا تمہیں کیا کسی نے کچھ سمجھا کر نہیں بھیجا؟ میں نے کہا کیا سمجھانا تھا مجھے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنا جی ٹھیک ہے۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد علی شاہ کمرے میں داخل ہوا، کمرہ بند کیا، اپنا آرام دہ لباس پہنا، خود پر پرفیوم اسپرے کیا، چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ سجا کر بیڈ پر میرے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بھابھی کی باتیں کچھ سمجھ آئیں تمہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا گڈ۔ میں خود کو اندر ہی اندر بہت سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج اسے کسی بات پر روکوں گی نہیں، آخر جس کی بھی شادی ہو یہ سب اس کے ساتھ ہوتا ہی ہوگا۔ بہت سمجھا رہی تھی خود کو، لیکن دل تھا کہ کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑ رہا تھا۔ ہاتھوں میں تری اترنے لگی، گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آیا میں نے پھر سے اسے خود سے پیچھے کر دیا۔ وہ اس بار مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر اس نے اپنا سر پکڑا تھا۔ کہنے لگا یار لائبہ خدا کے لیے پہلے یہ رونا بند کرو۔ میں نے کہا پہلے تم وعدہ کرو کہ مجھے کچھ نہیں کہو گے اور نہ میرے پاس آؤ گے۔ وہ کہنے لگا اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں آؤں گا پاس؟ شادی کس لیے کی ہے میں نے تم سے؟ پھر مجھے کچھ دیر غصے سے دیکھتا رہا، میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہے
और तुम यूं अब डरना बंद करो, रोना बंद करो, सारा मेकअप रोने से खराब हो चुका है। बड़ी मुश्किल से मैं चुप हुई। कहने लगा जाओ मुंह हाथ धोकर चेंज करके आओ। मैं कपड़े तब्दील करके आ गई। उसने मुझे अपने पास बिठाया। फिर उसने बड़े प्यार से मुझे समझाना शुरू किया। कहने लगा निकाह के इजाबो कबूल का मकसद यही होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बिल्कुल हलाल और जायज़ है। फिर कहने लगा लाइट जलती रहने दूँ या बंद कर दूँ? मैंने कहा बंद कर दो। उसने लाइट बंद की। मैंने खुल कर सांस लिया। चलो जी, बात खत्म हुई। मैं सोने के लिए बेड पर लेट गई। कुछ ही देर बाद मुझे अपना आप किसी के हिसार में महसूस होने लगा। मैं अगला सांस लेना भूल गई, लेकिन चुप रही। मगर जब उस शख्स की गुस्ताखियां बढ़ने लगी तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एकदम से उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा था। कहने लगा पागल हो क्या, आवाज बाहर जाएगी, क्यों सबके सामने मेरा मजाक उड़वाना चाहती हो? लेकिन मैंने उसे खुद से दूर किया और रोने लगी। बहरहाल नतीजा ये निकला कि गुस्से से अली शाह सोफे पे जाकर लेट गया। कुछ दिन ना तो उसने मुझसे बात की, ना मेरे पास आया। मैंने शुक्र किया कि अच्छा हुआ बला टली। लेकिन जैसे ही शादी पर आने वाले मेहमान अपने घरों को सुधारे, वो बार बार मुझसे इसी बात का इसरार करने लगा। मैं रोना धोना मिटा देती, वो कभी मुझ पर गुस्सा करता, कभी नाराज हो जाता, कभी मुझे समझाने लगता। अब ये भी नहीं था कि मैं कोशिश नहीं करती थी, बहुत कोशिश करती थी कि मैं ये रिश्ता निभा सकूं, लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं था। जैसे ही शाम के अंधेरे गहरे होने लगते, मेरे दिल की रफ्तार बढ़ने लगती कि अब कुछ ही देर में अली अपने ऑफिस से वापस आ जाएगा, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। शाम के अंधेरे गहरे होने लगते, मेरे दिल की रफ्तार बढ़ने लगती कि अब कुछ ही देर में अली अपने ऑफिस से वापस आ जाएगा, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे और उसके बाद कुछ ही देर तक सब अपने कमरों में चले जाएंगे और अली भी कमरे में आएगा। ये सोच मेरे अंदर ही अंदर जान निकालती रहती थी। और आज तो वो ऑफिस जाने से पहले मुझे लास्ट वार्निंग देकर गया था। कहने लगा लाइबा, अगर आज तुम बेहोश भी हो गई, तब भी होश में आने के बाद मैं तुमसे अपना हक वसूल जरूर करूंगा। मैं बेहद परेशान थी। मेरी जेठानी कहने लगी लाइबा तुम ऐसा करो, तुम रोटी बना लो। मैं रोटियां बनाने लगी, लेकिन ध्यान उसी तरफ था कि अली आज बहुत गुस्से में था। मेरे आंसू आज उस पर असर नहीं करेंगे। मेरी जान निकली जा रही थी। सब लोग अपने अपने कामों से लौट आए। अली अभी भी गुस्से में था। खाना भी उसने ठीक से नहीं खाया, जल्दी से खाया और कमरे में भी जल्दी चला गया। मैं जानबूझकर अपनी जेठानी के पास बैठी इधर उधर की बातें करती रही ताकि वक्त गुजर जाए और जब मैं कमरे में जाऊं तो अली सो चुका हो। रात के 1 बजे तक मैं कमरे में नहीं गई। सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए, लेकिन मैं सहन में टहल रही थी। 1 बजे जब मैं कमरे में गई तो लाइट ऑफ थी, अली सो चुका था। मैंने शुक्र किया और बेड की दूसरी जानिब जाकर लेट गई। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, किसी की सांसों की गर्माहट महसूस करके मेरी आंखें खुली थी। वो मेरे बेहद करीब था। मुझे और कुछ नहीं सूझी। मैंने कहा अली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। कहने लगा अभी तुम्हारे सर में भी दर्द होगा और उसके बाद न जाने और क्या क्या होगा। लाइबा आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इससे पहले कि मैं चिल्लाने की कोशिश करती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। हाथ इस कदर जोर से रखा कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैंने बहुत चाहा कि मेरा मुंह उसके हाथ से आजाद हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। नतीजा यह निकला कि मैं बेहोश हो गई। ठंडे पानी के छींटों से मैं होश में आई। मैंने आंखें खोल कर देखा तो अली बेहद परेशान बदहवास सा मेरे पास बैठा मुझ पर ठंडे पानी की छींटे मार रहा था। मुझे होश में देखकर कहने लगा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं तुम मुझे परेशान करने के लिए मेरी जिंदगी में आई हो। मैंने कहा मैं खुद भी तंग आ चुकी हूँ, ऐसा करो मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। वो कहने लगा मुझे भी यही लग रहा है, शायद किसी डॉक्टर के समझाने से ही तुम्हें अक्ल आ जाए। पहले एक डॉक्टर, फिर दूसरी और अब ये तीसरी। वो मुझे मेडिसिन लिख कर दे देती थी, मैं खाती रहती थी। 6 माह मैं उम्मीद करती रही, लेकिन मेरा खौफ रत्ती बराबर भी कम नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि अली शाह मुझसे दूर रहने लगा। अब मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करता था और मुझसे बात भी नहीं करता था। मुझे देखकर चेहरे पर बल डाल लेता। एक बार उसके फ़ोन पर घंटी बज रही थी। मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो एक लड़की का नाम था। जैसे ही मैं फ़ोन उठाने लगी, वो तेज़ी से फ़ोन के पास आया और फ़ोन उठा लिया और फिर फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ये देखकर मेरे कुछ होश उड़े थे। जो भी था, जैसे भी था, 6 माह हो गए थे हमारी शादी को। बेशक हमारे बीच कोई रिश्ता कायम नहीं हो पाया था और वो मेरे डर और खौफ की वजह से था। जो भी था, जैसे भी था, 6 माह हो गए थे हमारी शादी को। बेशक हमारे बीच कोई रिश्ता कायम नहीं हो पाया था और वो मेरे डर और खौफ की वजह से था। मुझे लगता था कि वो मेरे पास आएगा तो मैं मर जाऊंगी। शायद मुझे कोई फोबिया की बीमारी लग गई थी। मैं बेहद परेशान थी। अपने इस मर्ज का मेरे पास कोई इलाज ना था और मेरे इस मर्ज से
میرا شوہر مجھ سے دور ہونے لگا تھا۔ علی کو میری کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ میں تو مزید پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب وہ رات دیر تک کمرے میں نہیں آتا تھا، صحن میں ہنس ہنس کر نہ جانے کس سے باتیں کرتا تھا۔ یقیناً کوئی لڑکی ہی ہو سکتی تھی۔ میرا گھر میرے ہاتھوں سے برباد ہو رہا تھا، لیکن میرا خوف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے یہ لگنے لگتا تھا کہ شاید میرے خوف کی وجہ سے علی مجھے چھوڑ دے گا، مجھے نہیں اپنائے گا۔ مرد کا کیا ہے، اسے تو پھر سے خوبصورت اور کنواری لڑکی مل جائے گی، لیکن مسئلہ تو عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا اور علی کی وہی روٹین رہی تو میرا صبر بھی جواب دے گیا۔ میں نے علی سے کہا، تم کس سے باتیں کرتے ہو؟ کہنے لگا، میں کسی سے بھی کرتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو، میں اپنے گھر میں برداشت کر رہا ہوں، تمہیں یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے محبت چاہیے۔ ساری زندگی تشنگی میں نہیں گزار سکتا میں، اور پھر دوسری شادی کے لیے ہمارے دین نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑنے لگے، میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم دوسری شادی کرو گے؟ کہنے لگا، مجبوری ہے، کرنی پڑے گی۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ تم بہت شور مچاتی ہو، تم کوشش ہی نہیں کرتی کہ ہمارے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو، میں ایک مرد ہوں، اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتا۔ میں نے کہا، میں نے بہت کوشش کی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کہنے لگا، ہاں، میں نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن تمہارے بس میں نہیں ہے نا، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ لیکن یہ سچ ہے، میں اب شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے ایک بیوی چاہیے، اس کی سنگت چاہیے، اس کی محبت چاہیے، جو تم مجھے نہیں دے سکتی کیونکہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم بے فکر رہو، میں تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا، تمہیں ایک کمرہ الگ سے ملے گا، وہاں تم سکون سے رہ سکتی ہو، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ لیکن دیکھو نا، میرے بارے میں بھی سوچو، میرا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میں ساری زندگی یوں ہی تو نہیں گزار سکتا، مجھے بیوی بھی چاہیے اور اولاد بھی چاہیے۔ پھر کہنے لگا، سارا میری بہت اچھی کولیگ ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بس غریب گھرانے کی ہے اور غربت کی وجہ سے اس کے والدین جہیز نہیں دے سکتے، اس وجہ سے اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، لیکن میرے پاس سب کچھ ہے، اس لیے میں سارا سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکلی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے فون پر پھر سے بیل ہونے لگی، اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا، جانے من، بس 2 منٹ۔ تھا کہ میری جان نکلی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے فون پر پھر سے بیل ہونے لگی، اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا، جانے من، بس 2 منٹ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، صحن میں جا کر ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی، وہ میکے آئی ہوئی تھی، مجھے بھی بلا رہے تھے۔ میں نے علی سے کہا، میں بس 1 دن کے لیے میکے جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، شوق سے جاؤ، بے شک چاہے جتنے دن رہ کر آؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات سن کر میں کلس کر رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ مجھے مس نہیں کریں گے؟ کہنے لگا، مس کس بات پر کروں گا؟ میں نے تو تمہاری قربت کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا، جو تمہارے دور جانے سے مجھے فرق پڑے۔ جب چاہے جاؤ، جب چاہے آؤ، بلکہ اچھا ہے تم جاؤ گی تو میں اپنے کمرے میں سکون سے سارا سے باتیں کر سکوں گا۔ اس کی باتیں میرا جی جلانے لگتی ہیں، یقین جانو رات کو وہ سونے نہیں دیتی، ایسی باتیں کرتی ہے مجھ سے۔ میں نے کہا، ایسا بھی کیا کہتی ہے؟ میرے قریب آ کر کہنے لگا، جو تم مجھ سے نہیں کہتی، جو تمہیں بدتمیزی لگتی ہے، بے شرمی لگتی ہے، وہی باتیں کرتی ہے وہ مجھ سے۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی ایک غیر عورت سے ایسی باتیں سنتے ہوئے؟ کہنے لگا، جب بیوی نہیں کرے گی تو پھر دوسروں سے تو باتیں سننی پڑیں گی نا، کیا کروں اب؟ ویسے بھی میں بہت جلد اس سے نکاح کرنے والا ہوں، اس کے بغیر رہا نہیں جاتا مجھ سے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے دیے، اپنا سامان باندھ کر میکے چلی آئی۔ میری چھوٹی بہن کے چہرے پر خوشیوں کے عجیب سے رنگ تھے، وہ اتنی خوش تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کا چہرہ، اس کا ہر انداز اس کی خوشی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی، کہنے لگی، آپی، فہد بہت اچھے ہیں، مجھ سے یہ باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر اپنی ہنی مون کی تصویریں دکھانے لگی، جن میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی، باتیں کر رہی تھی، ایک ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اس کے شوہر نے ہاتھ پھیلا کر اس کو اپنے پہلو سے لگا رکھا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کبھی اپنے شوہر سے ڈر نہیں لگا؟ کبھی اس رشتے سے خوف نہیں آیا؟ کہنے لگی، کیسا ڈر؟ کون سا خوف؟ یہ ایک فطری سا رشتہ ہے۔ ہاں، شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن عورت کو کیوں صبر کا پیکر کہا جاتا ہے؟ اور مشکل کے بعد تو ویسے بھی آسانی ہے، بلکہ خوشیاں ہیں۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتی میں کس قدر خوش ہوں۔ ابھی میں 1 دن کے لیے کیا آئی ہوں، فہد نے مجھے 10 فون کر دیے، کہتا ہے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی،
کمرہ خالی لگ رہا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ تو صبح مجھے لینے آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنا آپ بہت ہی چھوٹا سا لگنے لگا۔ میں نے خود سے علی کو فون کیا لیکن فون انگیج تھا۔ اگلے روز میں خود ہی اپنے گھر چلی گئی۔ علی مجھے اچانک سے دیکھ کر کہنے لگا، تم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی؟ تھوڑے دن رہ لیتی نا وہاں پر۔ میں نے کہا مجھے نہیں رہنا وہاں۔ بڑے غصے سے یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ علی آفس جا چکا تھا۔ رات کو جب وہ آیا تو میں نے بہت خوبصورت سا لباس پہن رکھا تھا، تیار بھی ہوئی تھی، بال بھی کھلے چھوڑ رکھے تھے، ورنہ اس کو دیکھتے ہی میں خود کو سادہ سا بنا لیتی تھی، کبھی کبھی تو سر باندھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ حیران ہوا۔ فون پر بات کرتا ہوا وہ اندر داخل ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر شاید وہ بات کرنا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا، میں کچھ دیر بعد کال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے کہنے لگا، کیا بات ہے، تیار کیوں ہو، کہیں جا رہی ہو؟ میں اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں مائل کر کے اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتی، اس نے فوراً سے میرے ہاتھ اپنے گلے سے پیچھے کیے، خود بھی مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو میری قربت کا متمنی رہتا تھا، پھر مجھے خود سے دور کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے کہا، کیا اب میں اتنی بری لگنے لگی ہوں کہ پیچھے جھٹک دیتے ہو؟ کہنے لگا، یہ بات نہیں ہے، دیکھو نا یار، میں بھی انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں نا۔ تم اتنے قریب آؤ گی اور وہ بھی اس روپ میں، تو میں کوئی نہ کوئی گستاخی کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر تم کہو گی کہ میں بے شرم ہوں، بدتمیز ہوں۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں کہوں گی، بس مجھے اپنا لو۔ اپنی آواز کی نمی کو میں بمشکل کنٹرول کر رہی تھی کیونکہ ہو نہیں رہی تھی۔ کہنے لگا، نہیں اپنا سکتا، تمہیں ڈر لگے گا۔ میں نے کہا، میں سہ لوں گی۔ کہنے لگا، سوچ لو، پھر تم چلانے لگتے ہو، میرے گھر والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے کہا، کچھ نہیں کہوں گی، کہہ تو رہی ہوں سہ لوں گی، سب کچھ سہ لوں گی، بس دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں روتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ کہنے لگا، سوچ لو لائبہ، ابھی ایک بار سوچ لو۔ میں نے کہا، آج کے بعد آپ سارا سے بات نہیں کریں گے۔ کہنے لگا، سارا والی باتیں تم کرنا شروع کر دو، میں اس سے بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا کہ وعدہ کرے مجھ سے۔ کہنے لگا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ رات میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھی، لیکن میں نے آج علی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ صبح علی کے اٹھنے سے پہلے ہی میں کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آج وہ بے حد خوش تھا۔ ناشتے کے دوران مجھے دیکھے جا رہا تھا اور مجھے شرم سی آ رہی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ ہر بار ایک خوف مجھ پر طاری ہوتا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ختم بھی ہو جاتا تھا۔ رات کو علی سونے لگا تو میرے جیٹھ نے اسے کمرے سے باہر بلا لیا۔ کہنے لگے، علی باہر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا فون وہیں رکھا ہوا تھا جس پر بیل ہونے لگی۔ میں نے دیکھا تو سارا کا فون تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے علی پر غصہ آیا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ کبھی سارا سے بات نہیں کرے گا۔ میں نے فون اٹھا لیا اور سوچ چکی تھی کہ سارا کو آج کھری کھری سنا دوں گی۔ اس کی خاطر میں نے بہت کچھ سہا تھا۔ جیسے میں نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ سارا کے نمبر سے مجھے مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ شخص کہنے لگا، میرے باپ کب تک اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے مجھ سے رومانس کرتا رہے گا؟ سارا سارا کہہ کہہ کے اب تو مجھے بھی اپنا آپ لڑکی لگنے لگا ہے۔ یہ سن کر میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ میں نے فون بند کیا اور جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو علی مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، آئی ہیٹ یو، آپ بہت برے ہیں، مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تو پھر کیا کرتا، سچ مچ کی لڑکی سے دوستی کر لیتا۔ میں نے کہا، آپ کے جھوٹ کی وجہ سے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ I hate you۔ وہ کہنے لگے، تم نے بھی تو مجھ سے بہت سے جھوٹے بہانے بنائے ہیں، میں مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیا ہوا لائبہ؟ زندہ سلامت کھڑی ہو میرے سامنے۔ میں تو اپنے دوست کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ عورت دنیا کی ہر مشکل کو ہنس کر سہ جاتی ہے سوائے سوکن کے۔ دوسری لڑکی سے افیئر کا ڈرامہ رچاؤ، بیوی تمہارے پہلو میں خود بخود آ جائے گی۔ اور دیکھو، میں نے علی کو غصے سے دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لے کر شوق ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، چھوڑے مجھے، آپ جھوٹے ہیں، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ کہنے لگا، کل تک تو بڑی محبت جتا رہی تھی کہ علی میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، پلیز میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ مجھے میری ہی باتیں یاد دلا رہا تھا جو میں نے اس لیے کی تھی تاکہ وہ سارا کو چھوڑ دے۔ کہنے لگا، اگر چاہتی ہو کہ میں سچ مچ کسی سارا کو اپنی زندگی میں نہ لے کر آؤں تو ایسی ہی محبت کرتی رہنا مجھ سے، ورنہ یہ سننا تھا کہ میں نے اس کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیا۔ میں نے کہا، نام بھی مت لینا کسی لڑکی کا، سمجھے؟ یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ لگ گئی۔ کمرے میں اب علی کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔